اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو حتمی طور پر چیزوں کو فائنل کو دیا جا رہا ہے اور کرسیاں لگنے کا سلسلہ تو اس وقت بھی جاری ہے، اور جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، ظاہر ہمارے ہر جگہ پر جو جماعت اسلامی کے حلقے ہیں، نظم ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہاں کے منتظمین بھی اس وقت اب پریشان ہیں کہ ہم انتظام کو بڑھائیں کیسے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ آج کراچی کے لوگ اس اعلان کراچی میں شامل ہوں گے۔ اصل میں یہ کوئی عمومی جلسہ عام نہیں ہے، بلکہ جو ہماری کئی برس کی تحریک ہے کراچی کے حق کے لیے اور اختیار کے لیے، یہ اس کا ایک بہت ہی اہم ترین یوں سمجھ لیں سنگ میل ہے۔ اور آج ہم عمومی قسم کی تقریر نہیں کہ ہمیں یہ دے دیا جائے اور یہ کر لیا جائے، بلکہ اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اب کراچی میں کیا ہونا ہے، اور ہم کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کر کیسا کراچی بنانا چاہتے ہیں، اور کس طرح ان کی قوت کو، ان کی صلاحیت کو اور ان کے پورے جذبے کو استعمال کر کے اس شہر اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج اعلان کراچی میں خاص طور پر ہم اپنے یوتھ کو سامنے رکھ کر اپنے ایجنڈے کا اعلان کریں گے کہ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخاب انشاءاللہ جو 15 جنوری کو ہو رہا ہے، اس میں جماعت اسلامی کامیابی کے بعد اپنے یوتھ کے ساتھ مل کر کیا کام کرے گی اور ان یوتھ کے لیے کیا کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جماعت اسلامی اب اس پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کس طرح اسٹریٹ کی سطح پر اپنے تحفظ، اپنے اختیار، تعلیم اور روزگار اور جو پورا ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس میں کیا کردار ادا کرے گی۔ انشاءاللہ آج اس کا پورا ہم نے چارٹر بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں خواتین، اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں سے باہر جا کر کام کرنے پر مجبور ہیں، وہ خواتین جو ملوں میں اور کارخانوں میں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، اور وہ خواتین کہ جنہیں روزانہ چنچی کے دھکے جن کے نصیب میں ہوتے ہیں، یا ایسی بسیں ملتی ہیں کہ جس میں لوگ چھتوں تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر رکھنے کی بھی بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی، وہ خواتین جو روزانہ اس بات کو ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ گھروں میں گیس نہیں ہے، بجلی کا بحران ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تعلیم کے جو اخراجات ہیں بچوں کے وہ پورے نہیں ہوتے، وہ خواتین جو گھر کے نظام کو چلانا چاہتی ہیں لیکن گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، ہم ان کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بڑی تعداد میں آج ہمارے اس اعلان کراچی میں کراچی بھر سے خواتین شریک ہوں گی۔ ہم نے اب بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں۔ ہم اس شہر کے اور اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم بلدیاتی انتخاب کو سامنے رکھ کر تحریک نہیں چلا رہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ اس مرتبہ بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، تو مختلف پارٹیوں نے کراچی کا نام لینا بھی شروع کر دیا ہے، اور کراچی میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس ان جماعتوں کا اور ان لوگوں کا کراچی سے اتنا ہی تعلق ہے۔ جماعت اسلامی مسلسل سرگرم عمل ہے، جماعت اسلامی دھرنے بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، کورٹ میں بھی جاتی ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو نیپرا جاتی ہے، لوگوں کے بیریا ٹاؤن کے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ان تمام ایشوز کے اوپر آواز بلند کر رہی ہے کہ جس کے حوالے سے تمام پارٹیوں نے بھی اور حکومتوں نے بھی اس شہر کو نظر انداز کیا ہے۔ ہمارے جوان روز قتل ہو رہے ہیں، اور اب تو خواتین پر بھی گولیاں چل رہی ہیں، اسٹریٹ کرمنلز اتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ میں خاص طور پر اس شہر کے تحفظ اور اختیار کے حوالے سے ایک لائحہ عمل کا اعلان کروں گا انشاءاللہ، اور اس پر ہماری مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ اور آج کا یہ اعلان کراچی کی پوری سیاسی، سماجی اور معاشی اور تعلیمی اس پوری صورتحال کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں رہیں گے، شہر کے لوگ بس سب کے منہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہم پر نظر کرم کرے، ہمیں خیرات کے چند ٹکڑے دے دے، ہمارے لیے کچھ پیچ ورک کرا دے، ہمارے لیے کچھ اعلانات کر دے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ یہ شہر خود طے کرے گا کہ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کا پورا لائحہ عمل آج اس کا میں اعلان کروں گا۔ میں کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، ہم نے 2 بجے کا وقت طے کیا ہے،
آپ اگر 2 بجے بھی اپنے قافلے لے کر یہاں پہنچنا شروع کریں تو یہ جلسہ گاہ یہ انشاءاللہ بھرے گی، اور یہاں پر ہم ایک بھرپور طریقے سے مزار قائد کے سائے تلے کراچی کے مستقبل کی نقشہ گری کا ایک پورا لاعمل پیش کریں گے۔ تو میں اہل کراچی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے اور بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بے دھڑک ہو کر یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خواتین انکلوجر بھی بہت بڑا بنایا ہے اور اس میں مزید توسیع بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے شریک ہوں گے اور بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا حافظ صاحب، ایک بار پھر جو ہے وہ گورنر صاحب کی کوئی اسلام آباد میں کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم نے بھی اپنی جو ریلی ہے جو پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی وہ 9 کی بجائے اب 11 کو کرنے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ایم کیو ایم کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ اپنی ریلی بھی تھوڑی سی ڈیلے کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ الیکشن منتظر ہو جائے؟ اصل میں یہ سازشوں کا عمل تو مسلسل کراچی کے خلاف جاری ہے، اور سازشی تو آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ اپنی سازشیں کامیاب کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں، اور اس پورے سازشی عمل کو بھی نہ صرف یہ کہ بے نقاب کیا جائے گا، بلکہ اس کے خلاف کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ اب اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ بیوقوف بن جائیں زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ اب وہ زمانہ ہے کہ جس میں لوگوں کو شعور ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ان ظالموں نے۔ اسی لیے آج جو ہم اعلان کراچی کر رہے ہیں یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا اعلان کراچی نہیں ہے، پورے شہر کا ہے۔ اس شہر میں سب کو ساتھ رہنا ہے، اس شہر میں سب کو اکٹھا رہنا ہے، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج کے اس اعلان کراچی میں وہ تمام لوگ بھی پولیٹیکل ورکر بھی شریک ہوں جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کراچی کا ایجنڈا ہے، یہ شہر کراچی کا مستقبل کا لائحہ عمل ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب ہماری یہ بلدیاتی مہم آگے بڑھی ہے تو ہمیں تمام پارٹیوں کے ورکرز، سپورٹرز اور ووٹرز ان سب سے ہمیں حمایت ملی ہے، اور لوگوں کا اب ایک رجحان بن گیا ہے، اور یہ بات عوامی رائے کے سروے بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کراچی کا نظام، کراچی کی بلدیہ اور کراچی کے انتخاب میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور تمام پولیٹیکل ورکرز سے اور پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان سے اور سپورٹر سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس اعلان کراچی میں آئیں، تاکہ اس قوت کے ذریعے سے بھی ان سازشوں کو ہم بے نقاب کریں۔ تو سازشی کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے اور ان کی سازشوں کو بھی انشاءاللہ تعالی بے نقاب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو ٹیلی فون کالوں پہ اپنی ڈیٹس تبدیل کر لیں، جو کسی یقین دہانی پر اپنی تحریک کو آگے پیچھے کر لیں، وہ کیا کراچی کے لیے لے سکیں گے اور کیا کراچی کو دے سکیں گے؟ آج بلاول بھٹو ریڈ زون سے ریلی نکالیں گے۔ اچھا، ویسے ایک بات ابھی اسامہ بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ جب ہم کوئی احتجاج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں صوبائی حکومت کے لوگ اور انتظامیہ ریڈ زون کی بڑی بات کرتے ہیں کہ آپ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، آپ یہ ہو رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب پتہ نہیں خود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو ریلی ہے وہ ریڈ زون سے ہی نکلے گی، تو اس لیے پیمانے دو نہیں ہونے چاہیے، حکومت کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ بس ایک نشاندہی کی تھی اسامہ بھائی نے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔